ناظرین، اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کی جانب سے سلام قبول کیجیے۔ آج کے ولاگ میں جو ہے وہ دو موضوعات پہ بات کریں گے، لیکن دونوں کا تعلق جو ہے وہ مالی نقصان سے ہے جس سے لوگوں کو پہنچتا ہے۔ پہلا یہ کہ یہاں پہ جو ہے وہ رپورٹس آئی ہیں کہ بدستور جو ہے وہ لوگوں کو ٹیلی فون کر کے ان کو اس طرح سے دھوکہ دہی کی جاتی ہے اور ان کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکالے جاتے ہیں، اور زیادہ تر جو ہے وہ عمر رسیدہ بوڑھے لوگ یا جو لوگ کمپیوٹر وغیرہ کو نہیں سمجھتے یا ان کے فراڈ کو نہیں سمجھتے، ان کو جو ہے وہ دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے پہلے بھی میں نے کئی ولاگز بنائے تھے، اور جس میں بتایا گیا تھا کہ اگر آپ کو اس طرح سے کوئی ای میل آ جاتی ہے، بعض اوقات میسج آ جاتا ہے، بعض اوقات آپ دیکھیں گے ای میل اس طرح سے آئے گی کہ اس میں وہ پولیس کا یا ڈی ایچ ایل کا ان کا لوگو لگا ہوتا ہے، جی آپ کا پیکٹ آیا، آپ اتنے پیسے دے دیں، پیکٹ لے لیں، پولیس کی طرف سے، ٹیکس والوں کی طرف سے۔ لیکن اگر اس ای میل کو غور سے دیکھیں تو اس کا جو ڈومین ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے۔ اب یہ جو ہے کہ بہت سے بوڑھے لوگوں کو وہ فون کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں جی کہ جناب آپ نے یہ چیز خریدی تھی، آپ نے یہ ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں خریدی، یا بعض اوقات ان کو ایس ایم ایس بھیجتے ہیں کہ آپ ہمیں اس پہ فون کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کو وہ الجھا لیتے ہیں اور ان کو اس طرح سے کنفیوز کرتے ہیں کہ بالآخر ان کو جو ہے وہ مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنی بینک آئی ڈی آن کریں اور وہ اتنے پیسے ٹرانسفر کریں۔ اور اس میں ایک مثال میڈیا میں آئی بھی ہے کہ ایک 80 سالہ خاتون جو ہے اس سے جناب 47,000 سویڈش کرون جو ہے اس کے اکاؤنٹ سے نکالے گئے۔ اب وہ سارا پروسیس جو ہے وہ چونکہ بینک آئی ڈی کے ذریعے کیا، اس عورت نے خود پیسے ٹرانسفر کیے، اب بینک بھی جو اس کو پیسے واپس نہیں دے رہا، کیونکہ بینک کہہ رہا ہے جو آپ نے خود کیا ہے اور ہم تو اس میں انوالو نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جو رپورٹ تھی اس میں جو ہاندلس بینک کے متعلقہ ایک نوجوان تھا، وہ ساری یہ چیز رپورٹ بتا رہا تھا، وہ اس نے رونا شروع کر دیا کہ یہ جو بوڑھی خاتون تھی یہ میری ماں بھی ہو سکتی تھی، اس کے ساتھ بھی یہ فراڈ ہو سکتا تھا۔ تو اس حوالے سے یہاں پہ انہوں نے کافی زیادہ اس چیز کا کہا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں یا بعض اوقات لوگ جو غیر ملکی پس منظر رکھتے ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، اور وہ ان کے بہکاوے میں آ کے اپنا بینک آئی ڈی آن کر لیں گے، یا جو وہ انفارمیشن کہیں گے یا جس لنک پہ کہیں گے آپ کلک کریں وہ کر لیتے ہیں، اور اس سے ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اور بلکہ یہاں پہ جو رپورٹ آئی ہے کہ یہاں پہ سویڈن میں جو ڈرگز سے، منشیات سے جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے، اس سے جو ہے وہ یہ فراڈ کے ذریعے پیسہ اکٹھا ہونا جو ہے وہ زیادہ ہے، یعنی اتنی ڈرگ سے منی جنریٹ نہیں ہو رہی جتنی یہ فراڈ یہ مختلف طریقے سے فراڈ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے محتاط رہنے کی اور ایک دوسرے کو بتانے کی۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو انٹرنیٹ پہ، موبائل پہ جو نوجوان گیمز کھیلتے ہیں اور بعض اوقات وہ پیسے لگا کے کھیلتے ہیں، اس میں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو نقصان ہوا ہے۔ ایک نوجوان کی مثال آئی ہے، 18 سال کا تھا، اس نے جناب کھیلنا شروع کیا، بلکہ پہلے اس نے ایک رات میں 1.5 لاکھ سویڈش کرون کمایا تو وہ بڑا خوش ہوا، لیکن وہ چلتے چلتے پھر اس نے لوگوں سے پیسے ادھار لینے شروع کیے اور ٹوٹل 1.8 ملین 18 لاکھ سویڈش کرون جو ہے اس پہ قرضہ ہو گیا۔ تو اس چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ جو ویسے بھی بچے جو گیمز وغیرہ کھیلتے ہیں تھوڑی والدین کی اس پہ نظر ہونی چاہیے، لیکن یہ جو نوجوان ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، اگر وہ اس قسم کی گیمز میں ہیں تو باقی گیم ضرور کھیلیں، لیکن جس میں پیسہ وغیرہ لگتا ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس قسم کی وہ لت پڑ جاتی ہے، وہ اس قسم کا ماحول ہوتا ہے کہ پھر آدمی جو ہے وہ آگے آگے چلتا ہے، اور جس طرح اس نوجوان کو 1.8 ملین کا نقصان ہوا ہے اس طرح سے نہ ہو۔ تو بہرحال مجھے امید ہے کہ یہ ولاگ جو ہے ہمارے لوگوں کی معلومات کے لیے اہم ہوگا، تاکہ وہ کسی بھی آنے والی اس قسم کی جو پریشانی ہیں ان سے بچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیں۔